صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہیں بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے یہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تھک جاتا ہے تو روتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اس کے عمل کیسے ہیں، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ آخر صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ مسئلہ ہے کہ اس کے بنا چین بھی نہیں ملتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر کرنا، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آگ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر بس تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو، صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس انسان نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب ہمارا دل یہ سوچ کر، بچپن میں مجھے ڈر لگتا تھا کہ اللہ چاند کے پاس رہتا ہے، اور میں سوچتی تھی کہ یہ ستارے کتنے خوش نصیب ہیں جو اس کے پہلو میں رہتے ہیں۔ اکثر میں آسمان تلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتی تھی، اور باتیں بھی کیسی، آج اس نے یہ چیز چھین لی، آج امی نے بہت ڈانٹا، آج وہ چیز چاہیے تھی لیکن مجھے ملی نہیں۔ بس نادانیوں کے قصے سناتی تھی اور سوچتی تھی کہ وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا اس کی ساری شکایتیں لکھو، اور یوں ہی پھر نیند آ جاتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے زندگی بدلنے لگی، کچھ کتنا کچھ بدل گیا، اگر نہیں بدلا تو بس اس سے بات کرنے والا انداز۔ اب بھی میں ایسا ہوتا ہے کہ میں اسے چاند کے پاس ڈھونڈتی ہوں، حالانکہ جانتی ہوں کہ وہ تو دل میرا رہتا ہے۔ جیسے بچپن میں یہ سوچ کر چاند پیارا لگتا تھا نا کہ وہاں میرا اللہ ہے، ویسے ہی آج بھی مجھے چاند بہت پیارا لگتا ہے۔ آج بھی آسمان تلے بیٹھ جاتی اور اللہ سے لمبی لمبی باتیں کرتی ہوں، اور بس اب ان باتوں میں سنجیدگی بڑھ گئی ہے، لیکن آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور چمکتے ہوئے چاند سے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اکثر تنہائی کے بعد پھر یقین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تنہائی روح کا حصہ بن جاتی ہے، تب اللہ روح کو یقین سے بھر دیتا ہے، ہر اس بات کا یقین جسے عام شخص نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی موجودگی کا یقین، اسے دیکھنے والی آنکھوں کا یقین، ناممکن سے ممکن ہونے کا یقین، مسکراہٹوں کے لوٹ آنے کا یقین، وقت کے گزر جانے کا یقین، موت کا یقین، اور پھر موت کے بعد اللہ سے ملاقات کا یقین۔ کبھی کبھی ہزاروں دوست ہو، انگنت لوگوں سے بھری محفل ہو، یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مسئلے انسان کو تنہائی ہی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں۔ اور جب ہم ان مسئلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سب ہی اپنے اندر بہت سی ایسی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اکثر جس کا ذکر کسی اور کے ساتھ تو دور کی بات ہے، خود کے ساتھ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہم کرتے ہیں اور جو ہم کر نہیں پاتے۔ جب آپ پریشان ہو، کسی بات کا برا لگ گیا ہو، یا پھر آپ جو چاہ رہے وہ منزل آپ کو نہیں مل رہی، یا خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، تو ایک بار کھلتے ہوئے آسمان کی طرف اس امید اور یقین کے ساتھ نظر اٹھا کر دیکھنا، اور اس بات کو سوچے
इस दुनिया में आना और मेरा फैसला नहीं था, और यहाँ से जाना भी मेरा फैसला नहीं होगा। ये तो मेरे अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है मेरा इम्तिहान लेने के लिए। मायूस होकर इस इम्तिहान में मुझे फेल नहीं होना। मुझे तो इस हाल में सब्र और शुक्र करना है। इसी सब्र और शुक्र को तो अल्लाह पसंद करता है, और इसी इम्तिहान के पीछे असल मायनों में हम सबकी कामयाबी छुपी हुई है। अल्लाह ताला की मोहब्बत इतनी ख़ास है कि अगर इंसान चाहे नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तो वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे इस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह सुनता है। ये सख्ती कुछ ही वक्त की बात है। सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, उनके गुमान से बढ़कर उन्हें अता करता हूँ। हमें वैसे यकीन रखना है जैसे वो शख्स यकीन रखता है जिसको अल्लाह ने आँखें नहीं दी। हमें ऐसे उसके मुताबिक करदा रास्तों पर चलना है जैसे वो नाबीना शख्स चलता है, जिसे पता नहीं होता कि उसके सामने क्या है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, ये सोच कर कि मेरा अल्लाह मुझे गिरने नहीं देगा। बस ये यकीन रखना सीख लो, फिर कैसे रास्ते बनेंगे और कैसे मंजिलें हमारे कदमों में होंगी, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। हम नहीं जानते कि हमारी दुआओं का जवाब किस रास्ते पे है, लेकिन अल्लाह जानता है। हमें बस तवक्कुल करना है कि वो हमें उसी रास्ते पे लेकर जाएगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें अभी उन लोगों को देखकर जिनको वो सब मिल गया, तुम अपनी दुआओं में वो कई सालों से मांग रहे हो, सोचते होगे कि वो खुश नसीब है, जबकि मुझे तो अल्लाह ने वो दिया ही नहीं। शायद मुझसे अल्लाह उन जैसा प्यार ना करता हो। हालांकि अल्लाह हम सब से एक जैसी मोहब्बत करता है। उन्हें जल्दी इसलिए मिल गया क्योंकि ये उनका वक्त है, और हमारी दफ़ा देर इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी हमारा वक्त आने में कुछ देर है। अभी दुआओं का वक्त है, इसीलिए अल्लाह ने हमें दुआओं में लगा रखा है। इसके बाद कबूलियत का वक्त भी आएगा, और जब आएगा तब अल्लाह हमें वो तमाम चीज़ें अता करे। अल्लाह ताला का जवाब ज़रूर आएगा, क्योंकि यही अल्लाह का वादा है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाह से ही नवाजेगा, लेकिन तब जब वो चाहेगा। तो दूसरों की कबूल होती दुआएं देखकर खुश हुआ करो, क्योंकि ये उनके बाद तुम्हारा वक्त है, और तुम्हारा वक्त सबसे बेहतरीन वक्त होगा, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा से आएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं ना। ज़ुबान से भी कोई दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में की जा सकती है, बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह, अब आपकी ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयां करने से कासिर होते हैं। और पता है, उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी आवाज़ सुनाता है कि इल्तिजा करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह खुद उसकी वो किरचियाँ समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह खुद वसीला बन जाता है। तुम्हारी एक खामोशी अल्लाह की है, बड़ा ज़ोर का शोर मचा देती है कि इतना शोर के आसमान खल्क सारी इस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है, और फिर वो सारी खल्क तुम्हारे हक़ में अल्लाह से दुआ करते हैं और फरियाद करते हैं कि ये जो दर्द से तड़प रहा है, या रब इसे शिफा दे दे, इसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज़ सकता है, तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया, मैं तुम्हारे साए रग से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाला अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है। अल्लाह ताला तुम्हारी हर उस चीज़ को भी जानता है जो तुमने अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं की है। अल्लाह ताला तो हर चीज़ से वाकिफ़ है, वो हर चीज़ को जानता है, वो हर चीज़ को समझता है। अल्लाह भी तुम्हें शिफा जल्द
دیتا ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل پھر سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی وہ بھی اسے دکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی نہیں دیتی اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے اور بالکل نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت تلاش کرنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات کے باوجود بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیزوں کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، اور پھر وہ کوئی خوشی ہو یا پھر آزمائش، یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اللہ سے محبت کرنا سیکھنا ہی نہیں آیا، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ محبت توڑ دیتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہوتی تو سمجھ آتی کہ محبت تو زور دیتی ہے، محبت تو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے، محبت تو برائی سے دور کر دیتی ہے، محبت تو بدل دیتی ہے، محبت تو آپ کو ایک مضبوط اور با کردار انسان بنا دیتی، اور جو محبت ایسا نہیں کرتی کیا وہ واقعی محبت ہے؟ اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے۔ جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اس کے لیے اس شخص کو ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ جس چیز میں اللہ سے رائے لی جائے اس میں پھر دنیا کی رائے نہیں لیتے۔ انسان سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ انسان تو اپنی ایک سانس کا قرض بھی اللہ کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر انسان آپ کو کیا دے گا؟ اس لیے ہمیشہ خالق سے مانگے، کیونکہ اسی نے انسانوں کو بھی بنایا جن کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے۔ اللہ سے مانگے کیونکہ صرف وہی جو آپ کو دے سکتا ہے۔ مشورہ بھی اللہ سے کیا کرو اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگا کرو۔ دنیا پھر جو بھی کہے، دنیا پھر جس بھی چیز کا دعویٰ کرے، آپ نے بس اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے یہ دنیا بھی آپ کو ملتی ہے اور وہ دنیا بھی۔ کبھار ہمارے پاس آنسو کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بیٹھے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کیسے کہے۔ اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اس تڑپ کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزے کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے۔ شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش ہے اور ہمارے آنسو اللہ تعالیٰ سب سن لے، وہ نظارے پڑھ لے اور سب سمجھ لے۔ آنسو سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسو سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہے، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے۔ جو کوئی سمجھ نہ سکا وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس ہی نہ کر پاتے۔ کیا پتہ تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہے جو تم اس سے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس بار کا صلہ قریب ہے۔
اللہ ادھوری داستان کو خوبصورت رنگوں سے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اسی وقت کل رکھنا ہی ایمان ہے۔ کہنے والے کا کیا جاتا ہے، کمال تو سہنے والے کرتے ہیں۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضرور ہے۔ جب دل پہ لگتی ہے تو پھر اللہ سے لگتی ہے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح حاصل کرو گے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ ایک دن ضرور آئے گا، کیونکہ 2 دن ایک ساتھ نہیں آتے۔ جو درد سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں۔